تو ابھی ہم کچھ کویشچن ڈسکس کریں گے آپ کے ایم سی کیوز، اس میں ذرا سا آپ دیکھ لیں. ایک تو ایم سی کیوز کا ظاہر ہے ایک انفارمیشنز ہیں، یہ بیسیکلی یہ کوئی نالج نہیں ہے. ایم سی کیوز از ناٹ اے نالج، اٹ از انفارمیشن بیسڈ پورشن آف یور پیپر. اور یہ چونکہ 20 مارکس ہیں اس کے، تو یہ 20 مارکس آپ کو بہت آگے لے جاتے ہیں. اس میں آپ نے اس کو پراپر ویٹیج دینی ہے اپنی پریپریشن میں. عام طور پہ بچے صرف دھیان نہیں دیتے، اس سے بھی بہت پیچھے چلا جاتا ہے بندہ. 20 مارکس میتھمیٹیکل مارکس ہیں یہ، اور یہ آپ کو بہت آگے لے جاتے ہیں یا پھر بہت پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اگر اس میں آپ کا سکور اچھا ہے تو آپ کے سبجیکٹیو کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی آ جائے تو وہ سبجیکٹیو پورا نہیں کرتا. یہ بہت اہم بات ہے. دا فرسٹ ماسک آف اسلام، جی کون سی تھی، کسی کو یاد ہے؟ آپشن دی ہوئی ہیں: مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد قباء یا نن آف دیم. دا فرسٹ ماسک، شاباش بتائیے گے. مسجد قباء، ٹھیک ہے، کوشچن مارک نہ لگائیں بیٹا، صحیح تو بتایا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے، مسجد قباء. جی قبلہ اول، دا فرسٹ قبلہ آف بلیورز، مسجد حرام، کعبہ، بیت المقدس، مسجد نبوی. شاباش، بیت المقدس بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ، ہاؤ مینی فرائض آر ان وضو؟ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں؟ جی 4، 3، 2، 5. شاباش، 4 معلوم بھی ہیں کتنے ہیں 5 بھی آ رہے ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں بیٹا، وضو کے 4 فرائض ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. یو ہیو ٹو واش یور بوتھ ہینڈز اپ ٹو ایلبو انکلوڈنگ ایلبوز، کوہنیوں سمیت دھونا. یو ہیو ٹو واش یور فیس، یہ جو پیشانی کے بال ہیں نیچے ٹھوڑی کے نیچے تک، چن کے نیچے تک، ایک کان کی اس لوب سے دوسری کان کی لوب تک، اور اس کو کہتے ہیں چہرے کی ٹکیا، اس پورے کا دھونا. دین کمز مسا. مسا means you have to touch with wet hand, you have to touch your head with wet hand. This is called مسا. فائل نہیں ہے بیٹا، یہ میں تو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، فائل نہیں ہے. اگر فائل ہوتی تو میں آپ کو شیئر کر دیتا، لیکن آپ پلیز ان کو تھوڑا نوٹ کرتے جائیں. اور میرے پاس فائل نہیں ہے سافٹ فارم میں جو میں آپ کو بھیجوں، یہ مختلف جگہوں سے میں نے اسکیٹرڈ لیے ہوئے ہیں. تو ویسے میں کروا رہا ہوں کوشش، کچھ بکس میں سے کچھ پیپرز میں میں کمپائل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آئی ول شیئر. جی تیسرا فرض کیا ہے وضو کا؟ مسح، یعنی کم از کم 1/4 آف یور ہیڈ اٹ شوڈ بی ٹچڈ ود ویٹ ہینڈ، یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا یہ ضروری ہے. اینڈ نیکسٹ 4th از ٹو واش یور بوتھ فیٹ انکلوڈنگ اینکلز، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، ان کو فرائض وضو کہا جاتا ہے. جی ایک کویسچن آیا ہے پاسٹ پیپر میں، یہ سارے پاسٹ پیپرز کے ہیں، پاسٹ پیپرز میں سے، کہ when do you recite دعائے قنوت؟ دعائے قنوت، اب آگے نمازوں کے نام ہیں: ظہر، عشاء، عصر، فجر. عشاء میں یس،
اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے ان وچ نماز سنت فرض واجب کس میں آپ پڑھتے ہیں دعائے قنوت؟ وطر یہ واجب نماز ہے، وطر واجب نماز ہے، بالکل ٹھیک ہے، وطر میں پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس میں ایک سوال ہے نماز استسقا، when do you offer the prayer of استسقا؟ نماز استسقا کب پڑھی جاتی ہے؟ لونر اکلپس، سولر اکلپس، فار رین، none of them۔ جی نماز استسقا کب پڑھی جاتی ہے؟ جی فار رین، شاباش، گڈ، بالکل ٹھیک ہے، بارش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے 2 نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اس کو کہتے ہیں نماز استسقا، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نفلی نمازوں میں سے ایک نماز ہے، اور یہ اہم سوال ہے، پوچھا گیا ہے، کئی دفعہ آیا ہے۔ جی نماز جنازہ، the funeral prayer is واجب، فرض عین، نفل، فرض کفایہ؟ جی کفایہ، شاباش، بالکل صحیح آنسر یہی ہے، funeral prayer is نماز فرض کفایہ، یعنی اگر کچھ لوگ ادا کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ جی نیکسٹ نماز استخارہ، فار وٹ پرپز ڈو یو آفر نماز استخارہ؟ اب آپشن سن لیں، ڈیورنگ اینی فیئر، ڈیورنگ لونر ایکلپس، ڈیورنگ لونر ایکلپس، ڈیورنگ، آگے اگلی آپشن لکھی ہوئی ہے سولر ایکلپس، اینڈ فار پلاننگ آف اینی امپورٹنٹ پروجیکٹ۔ شاباش، بالکل ٹھیک ہے، فار پلاننگ اینی امپورٹنٹ پروجیکٹ، آپ جب کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے لیے وہ اچھا ہے کہ نہیں، تو آپ جو دعا مانگتے ہیں 2 نفل پڑھ کے، اس کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کوئی نیا کام جو اہم ہو، آپ اس کے لیے ڈیسیجن کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ جی اگلا سوال، دیٹ از نماز قصر، قصر پریئر از آفرڈ، آگے آپشن سن لیں پہلے، 4 رکعت، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت۔ جب ہم نماز قصر کر کے پڑھتے ہیں تو کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ مغرب کی نماز قصر میں پوری نماز کے 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ مغرب کے علاوہ، باقی کے لیے یہ درست ہے آنسر، اس میں کوئی شک نہیں، ایکسپٹ مغرب۔ جی اچھا جی سوال ہے آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا، یہ بہت اہم ہے، یہ آپ کے سارے پاسٹ پیپرز میں سے، حبیب اللہ از دا ٹائٹل آف پروفیٹ ایڈم، ابراہیم، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب اللہ، اللہ کا حبیب کس کو کہا گیا؟ کس نبی کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت موسیٰ کا بیٹا ہے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، حضرت آدم کو صفی اللہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ بیٹا اس میں ہے یہ آنسر، یہ کوشچن انہوں نے کمپائل کیے ہیں، جو وہ ہے نا اپنا کیا نام ہے اس بک کا جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، JWT کی یہ بک ہے ان کی، حافظ ارشد اقبال صاحب کی، اس میں انہوں نے بہت سے جو ہے سوالات وہ کیے ہیں آپ کے MCQs۔ جی سراج اسلامک اسٹڈی، بالکل ٹھیک ہے،
اس میں انہوں نے کافی سارے کمپائل کیے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، بہت سارے وہاں سے بھی ملیں گے. جی نیکسٹ ایک اور کوشچن ہے کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم offered Umrah in 7H, 5H, 9H, 10H. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کس سال ادا کیا تھا؟ ڈو یو نو؟ جی کب کیا تھا جی؟ 7H 7 ہجری میں کیا تھا. 10 ہجری میں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا. جو آخری حج کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کب ہے؟ 10 ہجری میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ ادا کیا تھا وہ 7 ہجری میں کیا تھا. جی نیکسٹ دا Hudaybiyah treaty was made in between the Muslims and اب آگے آپشنز ہیں Jews, Christians, نان بلیورز آف مکہ. جی کون سے تھے؟ یاد ہے آپ کو حدیبیہ ٹریٹی؟ جی جیوز نہیں تھے بیٹا، نان بلیورز آف مکہ، مکہ کے کفار کے ساتھ ہوا تھا، کفار مکہ کے ساتھ. جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ انٹر ہونے سے روکا تھا نا حدیبیہ کے مقام پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ کیا تھا. کفار مکہ جو تھے، مکہ کے رہنے والے قریش تھے اس میں ڈیفینیٹلی. تو کفار مکہ صحیح آپشن ہے اس میں جو لفظ دیے ہوئے ہیں. When was Makkah conquered by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ 8, 7, 10, 4, H. مکہ کب فتح ہوا؟ جی مکہ کب فتح ہوا؟ 8H بالکل ٹھیک ہے، 8H صحیح کہا ہے آپ نے. جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ the second name of Masjid Quba is Masjid Fatha, Masjid Qiblatain, Masjid Taqwa, Masjid Haram. جی بتا سکتے ہیں؟ جی مسجد تقوی ہے. قرآن مجید نے اس کو کہا ہے اس سے سأل تقوی، وہ مسجد جو پہلے دن تقوی کی بنیاد پر قائم کی جائے. مسجد تقوی اس کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام اس کا مسجد تقوی ہے. مسجد تقوی. جی ان حج تمتع یو ویئر احرام آن، اب آگے ڈیٹس ہیں، آپشنز ہیں کہ حج تمتع میں آپ احرام پہنتے ہیں دوبارہ کب پہنتے ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11. جی حج تمتع میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو 8 کو. شاباش گڈ بالکل ٹھیک ہے، 8 ذی الحج. ہم نے جب حج ڈسکس کیے تھے تو ہم نے حج کی 3 اقسام ڈسکس کی تھی، حج تمتع، حج افراد، حج قران، یاد ہے نا؟ 8 کو آپ احرام پہنتے تھے اور روانہ ہو جاتے تھے مینا کے لیے. تو دس واز حج تمتع. کیا کسے کہتے ہیں حج تمتع معلوم ہے؟ کسی کو یاد ہے حج تمتع کے کیا میننگز ہیں؟ کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، پھر نارمل ڈریس میں آ جاتے ہیں، رہتے ہیں مکہ میں، اور پھر دوبارہ احرام پہنتے ہیں 8 ذی الحج کو. دس از کالڈ حج تمتع. 2 چیزوں سے فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں، ٹو گیٹ بینیفٹ. تمتع کا لفظی معنی ہے عربی میں ٹو گیٹ بینیفٹ. آپ نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، 2 کام ہو گئے آپ کے ایک سفر میں. سو دس از جو لوگ ریزیڈنٹ نہیں ہیں ہوتے وہی ہیں آف کورس. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. حج تمتع 8 ذی الحج کو احرام پہنتے ہیں. جی پیکٹ آف مدینہ واز
established in first age, second age, third age, fourth age. میثاق مدینہ کب ہوا تھا؟ میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ کب ہوا تھا؟ جی 1 بالکل ٹھیک بتایا ہے. دیکھیے اس کے یاد رکھنے کا آسان طریقہ کہ جس دن اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے ہیں تو کون سی تاریخ تھی؟ 1 ہجری، 1 ہجری. تو ظاہر ہے پہلے سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے معاہدہ کیا ہے، اور اسی سال سے ہی تو ایج سٹارٹ ہوتا ہے آفٹر ہجرہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کو ہی یعنی پہلے سال ہی مدینہ جا کر ان سے پیکٹ سائن کیا ہے. اچھا جی، یہ جو پیکٹ تھا اس کے بارے میں ایک سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ دس واز in between the Muslims and Jews, Christians and Jews and other non-Muslims. Jews and other non-Muslims اس کا صحیح آپشن یہی ہے، کیونکہ اس میں جیوز تو تھے ہی، بڑے بڑے ٹرائبز میں نے آپ کو بتائے تھے، بنی نجار، بنی ثقیف، یاد ہے نا، بنی اوف، یہ سب قبائل کے نام تھے، یہودی قبائل تھے. اور دوسرے نان مسلم جو وہاں رہتے تھے ظاہر ہے ان میں بھی وہ بھی شامل تھے، اس میں کفار بھی تھے. جی مدینہ پیکٹ از دا فرسٹ ریٹن ڈاکومنٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ 4 آپشنز ہیں. یہ سب سے دنیا کا پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا تحریری معاہدہ ہے. جی فرسٹ، جی بالکل ٹھیک بتایا ہے. دس از دا فرسٹ، مسلم نہیں، دنیا کا بھائی، دنیا کا. اس سے پہلے کوئی ایسا آپ کو ریٹن ڈاکومنٹ، اس طرح کا قانون آئین نہیں ملتا. جو پہلا آپ کو ڈاکومنٹ ملتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ تو میگنا کارٹا ہے 1215 AD کا، معلوم ہے نا، ہم نے ڈسکس کیا تھا. میثاق مدینہ کو اس لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے. جی نیکسٹ ایک سوال تھا، نیم آف دا کنگ ہو ٹورن دا لیٹر آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹو پیسز. جس ایرانی بادشاہ نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا اس کا نام پوچھا گیا ہے. نام بتا دیتا ہوں میں آپ کو سارے: نجاشی، خسرو پرویز، نوشیروان، قیصر. جی نجاشی تو بیٹا ایتھوپیا کا ہے نا، قیصر روم کا ہے، ایرانی بادشاہ میں نے آپ کو ذکر تو کیا ہے. یہ خسرو ہے، خسرو پرویز. جی خسرو پرویز. جی یہ پرویز جو ہے نا، اب ہمارے مسلمانوں میں نام تو رکھا جاتا ہے پرویز، لیکن یہ کوئی پسندیدہ نام اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کی اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو گئے. میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے اس نے بلکہ اس کی اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو گئے. یہ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا، معلوم ہے نا. جی ٹھیک ہے. when was قبلہ altered, changed؟ قبلہ کب بدلا گیا؟ مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر بیت اللہ ہو گیا. 2AH، 3AH، 4AH، 7AH. جی صحیح آپشن آپ نے تلاش کرنی ہے. جی کون سی ہے بیٹا؟ نو. قبلہ تبدیل ہوا تھا، اٹ واز 3AH. قبلہ تبدیل ہوا تھا. قبلہ کب تبدیل ہوا تھا؟ مجھے تھوڑا سا پلیز سوچنے دیں ذرا. یہ بنے گا، کسی کے پاس اگر لکھا ہوا ہے تو دیکھ لیں، ورنہ یہ آئی تھنک
اٹ واز 2H 2 ہجری میں ہوا تھا. قبلہ کب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اشرف, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 2 میں ہوا تھا. آپ کا بھی ٹھیک ہے زاہدہ, جی بیٹا 2 میں ہوا تھا, بالکل مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے, لیکن 2 میں ہوا تھا, 2 میں ہوا تھا جی. اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, جہاں قبلہ کے تبدیل ہونے کا حکم آیا تھا. اس مسجد کا کیا نام ہے؟ دا نیم آف ماسک, اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد, یعنی جہاں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کی حالت میں ہی آپ نے ڈائریکشن چینج کی, تو اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے جی. نیکسٹ, when did ابو سفیان accept اسلام؟ ابو سفیان نے اسلام کب قبول کیا؟ اب آپشنز ہیں, آن حدیبیہ ٹریٹی, پیکٹ آف مدینہ, غزوہ خندق, کانکویسٹ آف مکہ. ابو سفیان نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ جی شاباش, کانکویسٹ آف مکہ, بالکل ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں صحیح آپشن یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن جب ہم سیرت کی کتابیں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. بٹ آن ایڈوائس آف پروفٹ ہی ڈیڈنٹ ایکسپریس ہز اسلام ڈیو ٹو سم ریزنس. یہ بات لکھی ہے, ہمیں چونکہ ریسرچ کی عادت نہیں ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں, لیکن یہ روایت موجود ہے. تو بہرحال صحیح آپشن یہی ہے آپ کے سوال میں, صحیح آنسر یہی ہے جو آپ نے دیا ہے. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ دوسری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ فتح مکہ پر اس کا اعلان کیا. جو بھی ہے بہرحال یہی آپشن ٹھیک ہے آپ کے یہاں جی. Who was عبداللہ بن ابی؟ آپشن سن لیں, عیسائی تھا, کرسچن, جیو تھا, مشرک تھا, اگلی آپشن سنیے, منافق تھا. عبداللہ بن ابی, یس منافق لکھا ہوا ہے اس میں بھی, عربی میں بھی انگلش میں بھی منافق ہی صحیح آپشن ہے. ہیپوکریٹ ٹھیک ہے, منافق تھا, بالکل ٹھیک ہے, عبداللہ بن ابی. اچھا یہ دیکھیے, میں آپ کو, بچے بہت سی غلطی کرتے ہیں. ایک صحابی کا نام ہے ابی ابن کعب. ابی ابن کعب ایک صحابی کا نام ہے, اور یہ آپشن آتی ہوتی ہے دا بیسٹ ریسیٹیشن کے حوالے سے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی ریسیٹیشن میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا کہا اللہ کے رسول نے. دا بیسٹ قاری, his name is ابی ابن کعب رضی اللہ, یہ صحابی ہیں. اب یہ ابی کی وجہ سے بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں بچے, کہیں پہ ایک صحابی کے نام کو اور اس کو آپس میں مکس اپ کر بیٹھتے ہیں. میں نے پیپر میں یہ بارہا پڑھا ہے, اس لیے آپ کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ غلطی نہ کیا کریں. ابی ابن کعب صحابی ہیں, عبداللہ بن ابی منافق ہے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, لیکن پھر اسلام کے خلاف کانسپریسیز بھی کرتا تھا. اور جو مسجد انہوں نے بنائی تھی منافقین نے, یہ سرغنہ تھا ان کا. اس مسجد کا کیا نام ہے قرآن مجید میں؟ The mosque which was built by منافقین. Do you know the name of that mosque? زرار, شاباش, گڈ زنیرہ, بالکل ٹھیک بتایا, مسجد زرار. اور اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس مسجد کے ساتھ؟ Do you know? اس کو گرا دیا گیا, جلا دیا گیا, مسمار کر دی گئی, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ آئے تھے, اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر
they requested the Prophet sallallahu alaihi wasallam to come in that mosque and say prayer, nafil prayer. 2 नफिल पढ़ दें यहाँ बरकत के लिए, हमने मस्जिद बनाई है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, आप तैयार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी आई, उस पर आप सवार हुए. जब आप ऊंटनी को चलाते थे हर सिमत में वो जाती थी, लेकिन जैसे ही उसको मस्जिद की तरफ उसका रुख करते थे वो रुक जाती थी, चलती नहीं थी. अल्लाह के नबी उतर आए, कहा कि कस्वा तो नहीं जा रही, तो मेरा घोड़ा ले आओ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए. उसकी भी यही कैफियत थी कि वो 13 सिमतों के अंदर चलता था, लेकिन इस सिमत में जाने को तैयार नहीं होता था. फिर एक याफूर नामी खच्चर था अल्लाह के रसूल के पास, और ये बहुत तेज रफ्तार था, और ये इतना ट्रेंड खच्चर था कि अल्लाह के रसूल जब इसको किसी के यहाँ भेजते थे तो ये वहीं सीधा चला जाता था. ये हमारे नबी के मिरेकल्स हैं. अल्लाह ने नबी की सवारियों को जो शऊर दिया है, आदमी की अकल दंग रह जाती है. याफूर पर आप सवार हुए, राकिबहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस पर सवार हुए. फलम यतवज्जा इला मस्जिदिहिम, ये उनकी मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता था जाने के लिए. आप नीचे उतर आए और आपने फरमाया अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि मेरी सवारी मुनाफिकीन की मस्जिद की तरफ जाए, अल्लाह को ये पसंद नहीं है. फिर कुरान मजीद की आयत नाज़िल होगी कि मस्जिदन वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ़रम व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन, ये मस्जिद जो इन्होंने बनाई है ये मस्जिद ज़र्रार है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए है. ला तक़ुम फ़ीह अबदा, ओ प्रॉफिट डोंट एंटर इन दिस मॉस्क फॉर एवर. ये इससे मुझे आ गया जहन में, उसके अपना अब्दुल्ला बिन उबई के नाम से ये बात जहन में आ गई, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. तो ये आपको चीज़ों के बारे में ना इस तरह से डिस्कस किया करें तो आपको अपने नॉलेज में इजाफा होता हुआ फील होगा. इन चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करने की आदत डालिए. जब एक लफ्ज़ जहन में आता है तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन जहन में पैदा करके अपने आप से पूछा करें. जी, रोजे के बारे में सवाल पूछा गया है. फास्टिंग, व्हेन वाज इट रिवील्ड एज ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, रोजे की फर्जियत कब हुई? जी, 2H, 3H, 5H, 4H. जी, सही ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है. ठीक है, 2 हिजरी में रोजा फर्ज हुआ. जी अच्छा, पूछा गया कि हु वर असहाबे सुफ़ा, हु वर पीपल ऑफ सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा कौन थे? अब इसमें ऑप्शन सुन लें, आपने सही ऑप्शन को टिक करना है. दोज हु रिमेन्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, who lived on a platform for education, number 1. Number 2, those who lived near Masjid Nabwi, those who lived in Masjid Quba, those who were friends of Ansar. असहाबे सुफ़ा से कौन लोग मुराद हैं? सवाल ये है. जी, पहला ऑप्शन ठीक कह रहे हैं. पहला ऑप्शन क्या था? दोज हु लिव्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन. जी, एक प्लेटफॉर्म सा था, एक उभरी हुई जगह जमीन से थोड़ी सी ऊंची सतह पे, उसको सुफा कहा जाता है. तो ये वहां रहते थे, हर वक्त वहीं पे अल्लाह के नबी जो कहते उसको सुनते और उसको याद करते और फिर उसको आगे कन्वे करते. ये इनका मतलब कोई चीज मिस नहीं करना चाहते थे. जी, ज़कात की फर्जियत का भी पूछा गया है जैसे रोजे का पूछा गया है. जी, इनकी तादाद कम ज्यादा होती रहती थी. 80 लोग लिखा है, लेकिन इनकी तादाद कम ज्यादा होती रहती थी. कुछ आते कुछ चले जाते, इस तरह से था. जी, ज़कात वाज मेड मैंडेटरी इन 2H, 4H, 3H, 5H. जी, ज़कात के बारे में बताएंगे कब फर्ज हुई थी ज़कात. जी, ये भी 2 हिजरी में फर्ज हुई है. जी, ज़कात भी 2 हिजरी में फर्ज हुई है. जी
ہاؤ مینی آئیڈلز ور پٹ ان بیت اللہ, بیت اللہ کے اندر کتنے بت رکھے گئے تھے؟ ہاؤ مینی, جی یہ تو مشہور ہے نا, 360, جی ٹھیک ہے, 360, 360 ٹھیک ہے. Who led the funeral prayer of Prophet sallallahu alaihi wasallam? حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, none of them. جی none of them, no one. کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کرائی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جنازے کے امام بھی تھے, اور ان کی نماز جنازہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں تھی. جی when was gambling forbidden in the holy book? قرآن مجید میں جوئے کو کب منع کیا گیا؟ 4AH, 5AH, 10AH, 7AH. جی جوا, گیمبلنگ, 4AH, 4AH. جی 4 ہجری میں یہ شراب اور جوئے سے منع کیا گیا تھا. سورہ المائدہ ورس نمبر 90 میں ہم نے پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد آتا ہو. سورہ المائدہ ورس نمبر 90 میں ہم نے پڑھا تھا. جی کچھ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی اچھا, آپ کو پتہ ہے ہم نے, اگر آپ کو نام یاد آتے ہوں, ہم نے کچھ سفیروں کے نام پڑھے تھے سیرت النبی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں جن کو ایز ڈپلومیٹس بھیجا تھا, ان میں کچھ نام آپ کے ذہن میں ہیں؟ دہیہ کلبی بالکل ٹھیک ہے, حضرت عمرو بن امیہ, حاطب بن ابی بلتہ, حضرت عمرو بن العاص, یہ ہم نے نام پڑھے تھے نا. تو یہ ایجپٹ میں who was sent as diplomat in ایجپٹ, مصر کے اندر اللہ کے نبی نے اپنا خط دے کر کس کو بھیجا تھا؟ مصر میں. جی ایجپٹ میں حضرت حاطب کو, حضرت حاطب بن ابی بلتہ. جی حاطب, ان کو بھیجا تھا خط دے کر. جی اور who was sent to پرشیا, ایران کس کو بھیجا گیا تھا؟ نام بتا دیتا ہوں آپشنز: عمار ابن یاسر, دہیہ کلبی, عمرو ابن امیہ, عبداللہ بن حذیفہ. جی 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایران میں کس صحابی کو بھیجا گیا تھا خط دے کر؟ جی یاد ہے کسی کو؟ اچھا اس کو آپ نے دیکھنا ہے, مجھے بھی بتانا ہے. میرے ذہن میں صحیح آپشن نہیں آ رہی, ان میں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ویسے سچی بات یہ ہے, آپ نے اس کو دیکھ کر مجھے بتانا ہے اگلی کلاس میں. یہ میں نے آپ کو لکھوائے تھے, سیرت النبی کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیے تھے. یاد آتا ہے؟ سیرت النبی کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا نا, اس میں ہم نے یہ نام ڈسکس کیے تھے. اگر میرے پاس وہ پیج آج ہو تو میں اس میں دوبارہ اس کو ذرا ویریفائی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہوتی ہیں انفارمیشنز, تو اس میں غلطی کی کوئی چانس نہیں ہوتا. غلط ایک دفعہ صحیح ٹک کر کے آپ نے دوبارہ اس کو بدلا تو بھی وہ غلط شمار ہوگا, غلط کو صحیح کیا تو بھی غلط شمار ہوگا. اس لیے پہلی دفعہ ہی صحیح کو ٹک کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. اچھا یہ جو آپ بعض اوقات ویریفائی کرتے ہیں نا گوگل سے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بھئی عبداللہ بن سہمی ہے, عبداللہ بن سہمی کو ایران بھیجا تھا خسرو پرویز کے پاس. عبداللہ بن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ کہیں سے کاؤنٹر چیک بھی کرنا ہے. اچھا جی
حدیبیہ ٹریٹی کب ہوا تھا؟ When was Hudaybiyah treaty made? 6/5/10/7 AH. جی حدیبیہ ٹریٹی کب ہوا؟ 6 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے 6 میں ہوا تھا, بالکل ٹھیک ہے. What is the second name of بیعت رضوان؟ بیعت رضوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان کا پتہ ہے؟ بیعت رضوان, بیعت رضوان یہ وہی موقع ہے صلح حدیبیہ والا. بیعت رضوان کہتے ہیں وہ جن صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اور کہا تھا کہ حضرت عثمان کا ہم بدلہ لے کر جائیں گے اگر ان کو قتل کر دیا گیا ہے, تو اس کو بیعت رضوان کہا گیا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو اس کا پوچھا گیا ہے کہ اس کا دوسرا نام بھی کوئی ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیعت شجرہ. شجرہ, شجر کہتے ہیں درخت کو. تحت الشجرہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, when they were making بیعت او prophet under a tree, جب وہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے. عبداللہ بن حذیفہ ہے, کنفرم, ٹھیک ہے. اچھا جی, شجرہ, بیعت رضوان کا سیکنڈ نیم کیا ہے؟ بیعت شجرہ. اچھا جی, یہ انہوں نے بتایا ہے عبداللہ بن حذیفہ السہمی. ٹھیک ہے, عبداللہ بن حذیفہ السہمی واز سینٹ ٹو پرشیا. تو ٹھیک ہو گیا نا, وہی عبداللہ بن سامی ایک ہی ہے نا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, بیعت رضوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیعت شجرہ. شابش, ٹھیک ہو گیا. شجرہ کا مطلب ہے سر فار ریونج فار. آپ نے پوچھا ہے سوال کہ کس چیز کا ریونج. یہ ایک رومر تھی کہ حضرت عثمان ہیز بین مرڈرڈ. حضرت عثمان کو سفیر بنا کے اللہ کے نبی نے مکہ میں بھیجا تھا کہ آپ جائیں ان سے بات چیت کریں اور انہیں کہیں ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑنے نہیں آئے. تو ادھر سے افواہ یہ پھیل گئی کہ دے پیپل ہیو مرڈرڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عثمان کی قتل کی افواہ جب اللہ کے نبی کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وی ول ٹیک ریونج آف بلڈ آف عثمان. ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. آپ نے یوں ہاتھ رکھا اپنا, صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ وی میک پرومس کہ وی ول ٹیک ریونج. اور جب سب نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا دس از بیعت فرام عثمان. عثمان کی بیعت میں کر رہا ہوں کہ میں بدلہ لوں گا. دس از کالڈ بیعت شجرہ اور بیعت رضوان. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. جی اچھا جی, the name of tribe that was struck out from Medina, وہ قبیلہ جس کو مدینہ سے نکالا گیا تھا اس کا نام بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو اوس, بنو خزرج. جس قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بنو نذیر. یہودیوں کے یہ قبیلے ہیں بنو نذیر. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان یہود و نصارہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو. سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کی ریاست کے اگینسٹ وہاں رہ کر. ادروائز نان مسلم کو مسلم اسٹیٹ کے اندر رہنے کی اجازت ہے آف کورس, لیکن جو ٹرائبز سازشیں کرتے تھے ان کے لیے اس طرح سے ڈیسیژن کرنا دیٹ از ایکسیپشنل. جی اچھا جی, ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ what was the religion of بنو نذیر. بنو نذیر کا مذہب کیا تھا؟
بنو نذیر قبیلہ جس کو نکالا گیا تھا ان کا کیا مذہب تھا؟ جی یس یہودی تھے، جیوز، جودائزم، ان کا مذہب یہودیت تھا. یس جیوز تھے بیٹا، جیوز تھے، لیکن یہ کانسپریسیز کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کا حکم دیا تھا. اور اسی طرح سے the sword which was in use of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلوار جو اللہ کے نبی کے استعمال میں رہی اس کا نام تھا ذوالفقار، سیف اللہ، حتف، انزا. تلوار کا نام پوچھا گیا ہے ذوالفقار. ذوالفقار یس جی. The cave of Saur is situated at a distance from Makkah. اب آگے ڈسٹنس ہے، جو غار سور ہے مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 6 miles, 8 miles, 5 miles, 4 miles. غار سور کا پوچھا گیا ہے مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 5 miles away from مکہ. کتنے فاصلے پر ہے؟ 5 میل کے فاصلے پر ہے. جی. ڈیمائز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سال میں ہوا؟ 10 AH, 11 AH, 12 AH, 14 AH. 10 AH میں نہیں ہوا بیٹا. 10 AH میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع خطبہ دیا تھا، حج کیا تھا. 11 AH جی 11 ہجری میں ہوا تھا. اللہ کے رسول کا انتقال کب ہوا ہے؟ 11 ہجری میں. The Muslims performed first Hajj under the leadership of، مسلمانوں نے پہلا حج کس کی رہنمائی میں کیا؟ پہلا حج حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا حج جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ کس کی رہنمائی میں کیا ہے؟ امیر حج کون تھے؟ جی نو حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر was امیر حج in first Hajj. Prophet dictated the Sahaba Ikram to perform Hajj under the guidance of حضرت ابو بکر. اور پھر اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے تشریف لے گئے. بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فتح مبین مینز، فتح مبین کا مطلب ہے حدیبیہ ٹریٹی، غزوہ احد، میثاق مدینہ، غزوہ بدر. جی فتح مبین کسے کہتے ہیں بھائی؟ کیا مراد ہے اس سے؟ جی نو حدیبیہ ٹریٹی واز ریگارڈیڈ ایز فتح مبین ان دا ہولی قرآن. حدیبیہ ٹریٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فتح مبین کہا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اس کا ذکر کیا اور کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. We have given you the absolute, transparent and clear victory. اس کو clear victory کہا ہے قرآن نے. فتح مبین کا مطلب واضح فتح. Age of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the time of demise. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وصال کے وقت کتنی تھی؟ آپشن دیے ہوئے ہیں 53, 60, 73, 63. ظاہر ہے 63 تھی، بالکل ٹھیک ہے جی. The cave of Saur is situated in the city مکہ، مدینہ، طائف، جدہ. جی کہاں پر ہے غار سور؟ کہاں پر ہے بیٹا؟ اس میں ہے، مکہ میں ہے. کیا ہو گیا؟ غار سور مکہ میں ہے. جی غار سور کہاں ہے؟ جی
اچھا جی، ایک which mosque was constructed on the property of سہل اینڈ سہیل؟ دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا سہل، ایک کا نام تھا سہیل، ان کی زمین تھی، ان پر اللہ کے نبی نے ایک مسجد بنائی. وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی، مسجد فتح، مسجد جمعہ، مسجد قباء؟ جی، اس کا صحیح آنسر بتائیں گے کون سی مسجد تھی جو یہاں بنائی گئی تھی؟ جی مسجد نبوی ہے بھائی. کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، شاباش. جی مسجد نبوی ہے. اچھا جی، جنت البقیع از سچویٹڈ ان، جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ ان مکہ، ان مدینہ، ان ریاض، ان جدہ؟ جنت البقیع کہاں پر ہے بھائی؟ جنت البقیع از دا نیم آف فیمس گریو یارڈ آف مدینہ. ظاہر مدینہ میں ہے. جنت البقیع بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے جنت البقیع الغرقد، اس کا نام بھی تھا بقیع الغرقد. اچھا، ایک اور بھی لفظ ذہن میں رہے آپ کے، ایک اور مشہور قبرستان کا نام پوچھا گیا ہے جو کہ مدینہ میں نہیں ہے، اس پہ بچے اکثر مدینہ ٹک کر آتے ہیں، وہ ہے جنت معلی. جنت معلی از دا نیم آف فیمس گریو یارڈ آف مکہ. یہ مکہ کے مشہور قبرستان کا نام ہے جہاں پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، زوجہ مطہرہ ام المومنین، ان کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ جنت معلی میں. یہ آپ کو بعض اوقات کنفیوز ہونا پڑتا ہے جب یہ اکٹھے سوال آ جائے نا، جنت البقیع اور جنت معلی، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ ذہن میں رکھیے گا یہ جنت البقیع مدینہ میں ہے، جبکہ جنت المعلی کہاں پر ہے؟ مکہ میں ہے. شاباش جی. اچھا جی، ایک سوال تھا، دا پروفٹ واز بریڈ ان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تدفین ہوئی حجرہ خدیجہ میں، حجرہ زینب میں، حجرہ عائشہ میں، یا نن آف دیم؟ ان حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے جواب. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دا پروفٹ stayed at the home of، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے کہاں جا کر، کس کے گھر میں؟ صحابہ کے نام ہیں. ایک نام ہے جو جن کے ہاں اللہ کے نبی ٹھہرے تھے، کون سے صحابہ ہیں بھائی؟ کسی کو یاد ہے نام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں ٹھہرے تھے مدینہ میں؟ حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری، کلثوم بن عاصر، کلثوم بن ہدم، حبیب بن اسد، کس کے ہاں ٹھہرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی کس کے ہاں ٹھہرے تھے؟ جی مشہور نام ہے ابو ایوب انصاری. بالکل ٹھیک بتایا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے ہاں ٹھہرے تھے. جی اچھا جی، ایک سوال تھا، نیم آف دا ٹرائبز آف مدینہ which later on were called as انصار مدینہ. وہ مدینہ کے کون سے قبیلے تھے جو بعد میں انصار کہلائے؟ اب میں نام پڑھنے لگا ہوں. اوس و خزرج،
اوس و بنو نذیر، خزرج و بنو نذیر، نن آف دیم. جی کون سے قبیلے تھے جو بعد میں کیا کہلائے؟ انصار. جی اوس و خزرج ٹھیک جواب ہے. اوس اور خزرج دو قبائل تھے جو آپس میں پہلے لڑتے رہتے تھے، آپ کو معلوم ہے ان کی لڑائیاں بھی مشہور تھیں، اور بعد میں جب اسلام میں داخل ہوئے تو یہ اسلام کے اندر بہت پرومیننٹ ان کی سروسز ہیں، اینڈ دے آر نون ایز انصار مدینہ. انصار آر دا پیپل آف ریزیڈنٹ، the people residents of Medina, they are known as Aus and Khazraj. یہ لکھ دیتا ہوں یار، کسی نے پوچھا ہے اوس، بنو اوس یا بنو خزرج، یہ دو قبائل ہیں، اوس و خزرج. جی بنو اوس بنو خزرج یہ دو قبائل تھے. The immigrants from Makkah, they came to Medina and they are known as، جو immigrants تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے مدینہ میں رہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. بالکل ٹھیک ہے. انصار مدینہ کے رہنے والے، مہاجرین جو مکہ سے آ کر مدینہ میں رہائش پذیر ہوئے ان کو کہا جاتا ہے مہاجرین. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، another question was اذان started in، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جی 1H 2H 3H 4H. اذان کی ابتدا 1H. جی آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ تھا وہ اس کے لیے اذان کا طریقہ یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور خود صحابہ کرام کو آپ نے سکھایا. اور جو مدینہ کے مؤذن ہیں وہ حضرت بلال ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. The name of مؤذن of مدینہ is حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور the name of مؤذن of مکہ his name is ابو محذورہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہاں کے مؤذن ہیں؟ ابو محذورہ مکہ کے مؤذن، مسجد حرام کے. بھئی میں بھی نماز کی جان لگاؤں بیٹا، میں نے بھی پڑھنی ہے، تو بس بریک دے دیتے ہیں آپ کو، نماز تو پڑھنی ہے. کلاس ہماری کتنے بجے تک ہے یار؟ 4:30 تو ٹائم ہونے والا ہے پھر تو، ہے نا؟ بس 7-8 منٹ رہ گئے ہیں تو ٹائم ہونے والا ہے بیٹا. جی دو نام بتائے میں نے، مدینہ کے مؤذن حضرت بلال ہیں اور مکہ کے مؤذن کون ہیں؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھولنا نہیں چاہیے آپ کو، مکس اپ کر لیتے ہیں لوگ. جیسے ہی سوال آتا ہے مؤذن کا تو نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے حضرت بلال کا. آپ یہ نہیں پڑھتے کہ پوچھا کیا گیا ہے. مکہ کا مؤذن پوچھا جائے تو جواب کیا ہوگا؟ حضرت ابو محذورہ. جی اسی طرح سے وہ جو نام تھا اس کا، جس محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس کا نام بھی پوچھا گیا تھا. دا نیم آف ایریا آف مکہ ویئر دا پروفٹ واز بورن. وہ کون سا علاقہ تھا مکہ میں، اس محلے کا کیا نام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ تو اس کی صحیح آپشن میں آپ کو بتا دوں، سوق اللیل اس کو کہتے تھے. سوق اللیل. سوق اللیل یہ نام ہے اس جگہ کا، محلے کا. اور جہاں ابو بکر صدیق رہتے تھے اس محلے کا نام کیا ہے؟ مسفلہ. مسفلہ. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش ہوئی. جی ہماری کلاس کب تک ہے؟ 5:30 تک ہے؟ لکھا ہوا آ رہا ہے 5:30 تک ہے. کنفرم کریں یار.
اگر 5:30 تک ہے تو پھر پہلے ان کو بریک دے دیں گے ہم. ذرا پتہ کریں پلیز. پھر تو بچوں کی بات ٹھیک ہے نا. بس ٹھیک ہے پھر ان کو بیٹا نہیں 5:30 تک نہیں ہے بیٹا 4:30 تک ہے. ہاں ہاں میرے پاس ہوگا لیکن پتہ نہیں اب کہاں ہے, مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا 1:30 to 4:30 ہے بیٹا, 4:30 ہے not 5:30. 4:30 ہے ٹھیک ہے جی جی 4:30 ہے. اوکے اوکے. اچھا جی the name of king of Ethiopia when Muslims migrated to Ethiopia. ابرہا, کسرا, خسرو پرویز, نجاشی. صحیح آپشن نجاشی ہے. ویسے انہوں نے نام تو نہیں لکھا ہوا, نجاشی لکھا ہوا ہے. نجاشی ٹائٹل ہے, نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. نجاشی کا نام کیا تھا؟ اسہما. کیا نام تھا؟ اسہما. یہ کہیں اور سوال آ سکتا ہے. اسہما از دا ریئل نیم آف نجاشی. اسہما از دا ریئل نیم آف نجاشی. جی ٹھیک ہے چلیں اچھی بات ہے. اچھا جی نیم آف گرینڈ فادر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ تو آتا ہے آپ کو, آپشن نام بھی ہو تو آپ کو آتا ہے. یار کیا کر رہے ہو بھائی؟ ابو طالب نہیں, ابو طالب تو چچا کا نام ہے, عبد المطلب ہے. عبد المطلب, عبد المطلب. جی جی مجھے 4:30 تک لکھا ہوا ہے. میری کلاس 4:30 تک ہے نا, تو میں وہی کہہ رہا ہوں یہ بچے نے کسی نے کہہ دیا 5:30 کنفیوژن ہو گئی تھی. ٹھیک ٹھیک جی نیکسٹ. اچھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن آن, اب دنوں کے نام ہے, فرائیڈے, سیٹرڈے, منڈے, سنڈے. کس دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی؟ منڈے تھی, سوموار کا دن تھا. ٹھیک بات ہے. تو یہ تو آپ کو آتے ہیں یار, ہاں یہ تو آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک حجر اسود کا آتا ہوتا ہے سوال کہ who fixed حجر اسود at the place, جہاں پہ اس کو نصب کرنا تھا وہاں کس نے نصب کیا تھا؟ اب مختلف نام ہوتے ہیں, ابو طالب کا نام بھی ہوتا ہے, ولید بن مغیرہ کا نام, ابو سلمہ کا نام, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. So this was fixed by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. Who named the Prophet as احمد, حضور کا نام احمد کس نے رکھا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد, تو یہ نام کس نے رکھا تھا؟ It was named by حضرت آمینہ, حضور کی مدر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نام رکھا تھا. یہ آپ کے ذہن میں ہو. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. کنیت آف دا پروفٹ از, بھئی آپ کو ویسے آنی چاہیے, آپشن نہ بھی ہو تو. جی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ وہ جو مختصر نام عربوں کے ہاں مشہور ہوتا تھا، شاباش، ابو القاسم، بالکل ٹھیک ہے، ابو القاسم، یہ مختصر نام جو عرب جس سے مشہور ہوتے تھے، ابو القاسم، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، جب ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ہے نا، میں بتائے ہیں یہ چیزیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، اور ایک کنیت ان کی ابو تراب بھی ہے۔ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص، یہ عربوں کے ہاں مشہور تھی، یہ اس نام سے وہ جانے پہچانے جاتے تھے، تو لہٰذا یہ کنیت کہلاتا ہے۔ چلیں، کتنے کر لیے آج ہم نے ایم سی کیوز؟ کسی نے کاؤنٹ کیے ہیں بیٹا؟ 60 کے قریب، چلیں جی، ماشاء اللہ۔ 54، یہ کسی نے تو 66 کہا ہوا ہے، کوئی کسی کے مس ہو گئے ہوں، چلو 60 ایوریج لگا لیں، کچھ تو ہو گئے۔ 3 پیپرز کے تو ہم نے آج کویسچن کر لیے پاسٹ پیپرز میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اور بھی ہم کچھ کریں گے، اور ویسے اپنے طور سے بھی آپ نے کرنا ہے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اپنے باقی ٹاپکس کور کریں گے، اور امید ہے اللہ سے ہماری اس کے بعد مکمل ہو جائے گا سلیبس ہمارا، اور the ball will be in your court and you have to prepare properly، اپنے موک ایگزامز دیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں۔ God bless you all، اللہ حافظ۔ جی، حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص، جی انشاءاللہ ضرور۔